اجرکم علی اللہ. صرف انسان تصور کرے کہ جو خدا کے اتنے مقرب ہیں کہ ان کے مسکرانے پر اتنی روشنی ہے، ان کے آنسوؤں پر خدا کے غضب کا کیا عالم ہے، خدا کتنا غضبناک ہے. اسی سوچنے اور تصور کرنے کی ضرورت ہے. ٹرسٹی صاحب ابھی آپ کا شکریہ ادا کر رہے تھے. کل بھی مجلس تو ہے مگر کل تو مصائب ہی مصائب ہیں. کل کا دن خاک اڑانے کا دن ہے، کل کا دن تو سر پیٹنے کا دن ہے. لہٰذا میں بھی مناسب سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر آپ کا شکریہ ادا کروں. آپ نے زحمت برداشت کی مختلف جگہوں پر، اور یہاں پر بھی آپ مجلسوں میں شریک ہوتے رہے، ماتم کرتے رہے، زہرا کے لال کا پروسہ دیتے رہے. جنہوں نے انتظام کیا انہوں نے بھی بڑی زحمت برداشت کی. دامے درہمیں سخنے قدمیں جس نے اپنا رول پلے کیا واقعاً وہ شکریہ کے مستحق ہیں. مگر مجھے میرے استاد علامہ طالب جوہری صاحب ہمیشہ یاد آتے ہیں کہ میں کون ہوتا ہوں آپ کا شکریہ ادا کرنے کا. میں کون ہوتا ہوں کہ آپ کا شکریہ ادا کروں؟ میری حیثیت کیا بنتی ہے؟ شکریہ تو وہ بیوی ادا کرے گی کہ جس نے چکیاں پیس پیس کر اپنے لال حسین کو پالا. ہم زہرا کی بارگاہ میں حسین کا پرسہ پیش کرتے ہیں اور حسین کی بارگاہ میں علی اکبر کا پرسہ پیش کرتے ہیں. آج تو حسین مظلوم کو شبیہ پیمبر کا پرسہ پیش کرنا ہے. آج ام لیلہ کو شبیہ پیمبر کا پرسہ پیش کرنا ہے اور پالنے والی پھوپھی زینب کو علی اکبر کا پرسہ پیش کرنا ہے. ماں ام لیلہ ہے مگر پالا جناب زینب نے. آپ سب جانتے ہیں. دیکھیے برادران عزیز، کربلا میں عاشور کے دن بس شب تو آ گئی نا، کل ہی کا تو دن تو ہے. اصحاب گئے اور اس کے بعد اعزا کی باری آئی. علی اکبر کی زیارت کا جملہ یہ ہے کہ السلام علیکہ یا اول قتیل من نسل خیر سعید. اے رسول خدا کے گھرانے کے پہلے شہید، آپ پر میرا سلام. جو اس بات کا قرینہ ہے کہ شہداء بنی ہاشم میں علی اکبر سب سے پہلے شہید تھے. علی اکبر کو کیسے پتہ چلا کہ میرے بابا نے مجھے مقتل میں جانے کی اجازت دے دی ہے؟ کیسے پتہ چلا؟ جب اصحاب شہید ہو چکے تو حسین نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا خدا کی بارگاہ میں اور اس کے بعد یہ دعا مانگی، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم. اے پروردگار تو گواہ رہنا اس ظالم قوم پر. قد برد الیہ الغلام، اب وہ جوان جا رہا ہے. اشبہ الناس، جو سب سے زیادہ شباہت رکھتا ہے تیرے حبیب سے، تیرے رسول سے، صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں، جو کاملاً شبیہ رسول ہے. اب وہ جوان میدان میں جا رہا ہے. اے پروردگار یہ کون ہیں؟ کنّا اذا اشتقنا زیارت نبیک نظرنا الی وجہہ. جب کبھی ہمارا دل چاہتا کہ ہم اللہ کے رسول کی زیارت کریں، ہم اکبر کو دیکھ لیا کرتے تھے. اجرکم علی اللہ. جناب علی اکبر نے یہ سنا، سمجھ گئے کہ بابا نے مجھے اجازت دے دی. کہا بابا میں تو منتظر تھا کہ کب آپ مجھے اذن عطا فرمائیں اور میں میدان میں جا کر اپنی قربانی پیش کروں. اے بابا جان میں مقتل میں جا رہا ہوں. علی اکبر گھوڑے پر بیٹھنا چاہتے ہیں، حسین نے روک دیا. کہا بابا آپ نے اجازت تو دے دی مجھے. کہا کہ ہاں بیٹا مگر میں نے اجازت دی ہے. جاؤ خیمے میں ماں سے بھی اجازت لے کر آؤ، زینب سے بھی اجازت لے کر آؤ. علی اکبر کے لیے ہزاروں کی فوج کا مقابلہ کرنا آسان ہے، مگر ماں کو کیسے بتائیں کہ میں مرنے جا رہا ہوں؟ پالنے والی مہربان پھوپھی کو کیسے بتائیں کہ اب میں میدان میں جا رہا ہوں؟ جناب علی اکبر آئے جناب لیلا کے خیمے میں اسی خیال میں کہ کیسے اپنا مدعا بیان کروں. مگر جب خیمے میں پہنچے تو جو منظر دیکھا تو علی اکبر اپنا سوال بھول گئے. علی اکبر نے دیکھا کہ جناب ام لیلا نے مصلی بچھایا ہوا ہے اور نماز کی تیاری کر رہی ہے. نماز کا وقت تو گزر چکا، ماں نماز تو پڑھ چکی. اب یہ کون سی نماز ہے کہ جس کی میری ماں تیاری کر رہی ہے؟ تو علی اکبر اپنا سوال بھول گئے اور اس نماز کے بارے میں سوال کیا کہ اماں آپ کون سی نماز کی تیاری کر رہی ہیں؟ اور جناب لیلا کہتی ہیں بیٹا علی اکبر
میں نے ایک منت مانی ہے کہ جب تیرا لاشا آئے گا میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا. اجرہ اللہ. آپ نے کہیں ایسی مائیں دیکھی ہیں جیسی مائیں کربلا میں ہیں؟ جناب علی اکبر نے یہ جواب سنا اور کہا کہ اماں آپ نے تو میری مشکل ہی کو حل کر دیا. میں تو آپ کو یہی بتانے آیا تھا کہ اب میں مقتل میں جا رہا ہوں، کچھ دیر کے بعد منت بڑھانے کا وقت آنے والا ہے. اور جناب ام لیلہ کہتی ہیں بیٹا جلدی مقتل میں جا تاکہ میں اپنی منت کو پورا کر سکوں. جناب ام لیلہ سے تو اجازت مل گئی اور اب آئے جناب زینب کے خیمے میں. جناب زینب تشریف فرما تھی. جناب علی اکبر نے اپنا سر بی بی زینب کی گود میں رکھ دیا. بی بی زینب نے ہاتھوں کی انگلیوں سے اکبر کے بالوں میں کنگھی کرنا شروع کیا. کیا کر رہی ہیں؟ محبت کر رہی. اور جناب علی اکبر کہتے ہیں پھوپھی اماں ایک سوال کا جواب چاہیے، ایک مسئلہ ہے اس کا جواب چاہیے. جناب زینب کہتی ہیں اے میرے لال علی اکبر جنگ کا ہنگام ہے، اس موقع پر مسئلے کا جواب چاہے مانا جا رہا ہے. اور بیٹا اگر پوچھنا ہے تو پھر اپنے بابا سے پوچھ لو، یہ تو جنگ کا میدان ہے. جناب علی اکبر کہتے ہیں نہیں پھوپھی اماں آج تک جس چیز کی بھی ضرورت ہوئی تو میں نے آپ ہی سے تو مانگی ہے، تو اس مسئلے کا حل بھی آپ ہی سے چاہیے، سوال کا جواب بھی آپ ہی سے چاہیے. جناب زینب نے کہا پوچھو میرے لال کیا سوال ہے. کہا بس پھوپھی اماں اتنا بتا دیجئے کہ آپ کا مرتبہ زیادہ ہے یا دادی فاطمہ زہرا ہے، بس اس مسئلے کا حل چاہیے. جیسے ہی جناب علی اکبر نے یہ جملہ کہا جناب زینب جلال کے عالم میں کھڑی ہو گئی اور کہتی ہیں علی اکبر اتنے سمجھدار ہو کر یہ تم نے کیسا جملہ کہا؟ کہاں میں کہاں فاطمہ زہرا؟ ارے زینب تو زہرا کی ادنا کنیز کا نام ہے. میں اپنے الفاظ میں کہوں اے شہزادہ علی اکبر ثانی زہرا ہونا اور ہے، فاطمہ زہرا ہونا اور ہے. جناب علی اکبر نے یہ جملہ سنا تو اپنا مطلوب نظر آیا، مقصود نظر آیا. کہنے لگے پھوپھی اماں جب ایسا ہی ہے نا کہ دادی زہرا کا مرتبہ زیادہ ہے تو آج ایک کام تو کیجئے، زہرا کے لال پر اپنے لال کو قربان کر دیجیے. زہرا کے لال پر اپنے لال کو قربان کر دیجیے. جناب زینب کہتی ہیں بیٹا علی اکبر کسی اور طرح سے پوچھا ہوتا تو شاید میں اجازت نہ دیتی اور تیرے مرنے کے ساتھ میں بھی مر جاتی، لیکن بیٹا جاؤ علی اکبر اب میں تمہیں نہیں روکتی. علی اکبر پھوپھی سے بھی اذن اور اجازت لے چکے اور اب بیویوں کے درمیان آ گئے. اور اب لشکر یزیدی کا رپورٹر کہتا ہے کہ ہر شہید جب خیمے سے باہر آتا تھا تو کچھ دیر کے بعد باہر آ جاتا تھا، لیکن علی اکبر جب خیمے سے باہر آنا چاہتے تھے بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا تھا گرتا تھا. اجرکم اللہ. بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا تھا، بار بار خیمے کا پردہ گرتا تھا. یہ ہو کیا رہا تھا؟ جب علی اکبر باہر آنا چاہتے کبھی کوئی بھتیجی لپٹ جاتی، کبھی کوئی پھوپھی لپٹ جاتی، کبھی کوئی بہن لپٹ جاتی. اے بھیا اکبر ایک مرتبہ اور اپنی زیارت کرا دو. اے اکبر اب شبیہ رسول کو دیکھنا کہاں نصیب ہوگا، ایک مرتبہ اور اپنے چہرے کی زیارت کرا دو. یہاں تک کہ مولا حسین کو آنا پڑا اور امام نے کہا بیویوں مسافر کا راستہ نہ روکو، میرے اکبر کو مقتل میں جانے دو. بیویوں نے تو راستہ چھوڑ دیا، مگر جب اکبر خیمے سے باہر نکلنا چاہتے تھے ایک کونے سے آواز آئی اکبر بھیا سب سے مل لیے ہم سے نہ ملو گے. علی اکبر نے چونک کر دیکھا کہ کون پکار رہا ہے تو نظر آیا کہ کونے میں میرا اور آپ کا بیمار امام کمر کو تھامے ہوئے. علی اکبر کے لیے باہیں پھیلانے کی کوشش کر رہے تھے
علی اکبر اپنے بھائی کے پاس آئے، دونوں بھائیوں نے آپس میں گفتگو کی، اکبر سید سجاد سے بھی رخصت ہوئے اور اب مقتل میں آئے، گھوڑے پر بیٹھے، میدان میں جانا چاہتے ہیں، آگے بڑھے تو احساس ہوا کہ کوئی پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو نظر آیا کہ جیسے جیسے گھوڑے کی رفتار بڑھ رہی ہے، میرا امام آہستہ آہستہ اپنی رفتار کو بڑھا رہا ہے اور یہ کہتا جا رہا ہے مہلن 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 مہلن، اے بیٹا اکبر آہستہ، اے بیٹا اکبر آہستہ۔ علی اکبر نے یہ کیفیت دیکھی، گھوڑے سے زمین پر اترے، قریب آئے، ہاتھوں کو جوڑا، کہا بابا آپ نے تو مجھے اجازت دے دی تھی، پھر یہ پیچھے آنا کیا مطلب ہے؟ مولا حسین کہتے ہیں اے علی اکبر، کاش تیرا کوئی تجھ جیسا بیٹا ہوتا، اے میرے لال کاش تیرا کوئی تجھ جیسا بیٹا ہوتا تو تجھے اندازہ ہوتا کہ بوڑھا باپ جوان بیٹے کو کس دل سے مرنے کی اجازت دیتا ہے، مگر جاؤ علی اکبر تم پیارے ہو، اسلام تم سے زیادہ پیارا ہے، میں نے اسلام پر تم کو قربان کیا۔ علی اکبر میدان میں جا رہے ہیں، گھوڑے پر بیٹھ چکے ہیں اور علی اکبر کا جہاد دیکھنے کے لیے حسین ایک ٹیلے پر کھڑے ہو گئے۔ مولانا اظہر حسن زیدی صاحب کے الفاظ ہیں، اکبر گھوڑے پر ہیں، حسین ٹیلے پر ہیں اور جناب زینب در خیمہ پر ہیں اور لیلا مصلی عبادت پر ہے۔ اکبر گھوڑے پر ہیں، حسین ٹیلے پر ہیں، زینب در خیمہ پر ہیں اور لیلا مصلی پر ہیں۔ اکبر کی نظریں فوج پر ہیں، حسین کی نظریں اکبر پر ہیں، زینب کی نظریں حسین پر ہیں اور لیلا کی نظریں زینب پر ہیں۔ اکبر کا جہاد مکمل ہوا اور منظر بدل گیا، اکبر گھوڑے سے گرے، حسین ٹیلے سے گرے، زینب خیمے کے دروازے پر گری اور لیلا شکر کے سجدے میں گری۔ شکرا للہ، اجرکم اللہ۔ لیلا شکر کے سجدے میں گری، شکرا للہ، اے پروردگار تیرا شکر میری کمائی تیری راہ میں کام آئی۔ حسین علی اکبر کے قریب پہنچے اور اکبر کو اٹھانا چاہتے ہیں مگر اکبر کو اٹھا نہیں سکے۔ حسین نے کہا اکبر تم بھی تو میری مدد کر